آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو شاید بہت پرانی ہے، لیکن اس کا سبق آج بھی اتنا ہی سچا اور اہم ہے جتنا ہمیشہ سے تھا۔ یہ کہانی ہے سچائی، عزت اور خود کو پہچاننے کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور ہماری آج کی کہانی کا مرکزی خیال بھی بالکل یہی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک فارم تھا جہاں ہر طرف جانوروں کی خوشیاں اور کہے گونجتے تھے، لیکن اسی فارم میں ایک گدھا تھا، ڈنکی، جو ہمیشہ اکیلا رہتا تھا، جیسے اس کا وجود کسی کو نظر ہی نہ آتا ہو۔ اور بات صرف اکیلے پن کی نہیں تھی، ڈنکی بیچارہ صبح سے شام تک سب سے زیادہ کام کرتا، بھاری سے بھاری بوجھ اٹھاتا، لیکن اس کے حصے میں کبھی تعریف کے دو بول تک نہ آتے۔ یہ نظر اندازی اسے روز اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک طرف کتے کو پیار سے بسکٹ ملتے، بلی کو گرم دودھ دیا جاتا اور گھوڑے کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے، اور دوسری طرف تھا ڈنکی، جسے شاباشی کے بجائے مزید کام کا حکم ملتا۔ یہ فرق صاف ظاہر تھا اور بہت تکلیف دہ بھی۔ اور یہ رویہ صرف کسان کا نہیں تھا، فارم کے دوسرے جانور بھی اس کا مذاق اڑاتے، اسے چھیڑتے، جس کی وجہ سے ڈنکی اور بھی خاموش اور تنہا ہوتا چلا گیا۔ تو بس ایک دن ڈنکی سے اور برداشت نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس جگہ میری کوئی قدر نہیں تو شاید مجھے یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ چپکے سے فارم چھوڑ کر نکل گیا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے اسے ایک ایسی چیز ملی جو شاید اس کی قسمت بدل سکتی تھی، شیر کی ایک کھال۔ یہ صرف ایک کھال نہیں تھی، یہ ایک موقع تھا کوئی اور بننے کا، ایک طاقتور پہچان پانے کا موقع۔ جب ڈنکی نے وہ کھال اوڑھ کر پہلی بار ایک جوہڑ کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو ایک پل کو تو وہ خود بھی دنگ رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ! یہ حیرت بھی تھی اور ایک نئی امید بھی۔ اور اس کے بھیس نے تو کمال ہی کر دیا۔ جیسے ہی جنگل کے جانوروں نے اسے دیکھا، ہر طرف شور مچ گیا کہ جنگل کا بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ سب خوف اور عزت سے اس کے سامنے جھکنے لگے۔ آخر کار ڈنکی کو وہ عزت مل رہی تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ عزت ڈنکی کی نہیں، شیر کی کھال کی تھی۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جو اندر سے بالکل کھوکھلی تھی۔ جانور تو بس اس کے آگے پیچھے تھے، اسے عظیم اور شاندار کہہ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ڈنکی کی خاموشی، جو اصل میں اس کا راز چھپانے کی مجبوری تھی، اسے جانور اس کی طاقت اور سمجھداری سمجھ رہے تھے۔ پھر جانوروں نے فیصلہ کیا کہ اپنے نئے بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑا میوزک کانسرٹ رکھا جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہی جشن اس جھوٹے بادشاہ کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ کانسرٹ کے بیچ اچانک ایک فرمائش آ گئی، بادشاہ سلامت، ہمیں اپنی شاہی دھاڑ سنا کر اس محفل کو 4 چاند لگا دیں۔ اب ڈنکی کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ کیا کرتا؟ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے ڈنکی سب سے زیادہ ڈرتا تھا، سچ کا سامنا کرنے کا وقت۔ سب کے بار بار کہنے پر ڈنکی نے ہمت کر کے جو آواز نکالی وہ شیر کی دھاڑ نہیں تھی، بلکہ ایک گدھے کی صاف سیدھی ہے چھوں تھی، جس نے پورے جنگل کی خاموشی کو توڑ کر رکھ دیا۔ پل بھر میں سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ جنگل کا وہ عظیم، پراسرار اور خاموش بادشاہ دراصل ایک عام سا گدھا نکلا۔ شرمندگی سے سر جھکائے ڈنکی نے ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنی سچائی بیان کی۔ فارم پر کبھی کسی نے مجھے عزت سے نہیں دیکھا، میں بس ایک بار یہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ عزت ملنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں سالوں کا چھپا ہوا درد صاف چھلک رہا تھا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ دراصل اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہمت کی کہانی اور خود کو قبول کرنے کی کہانی۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت حیران کن تھا۔ جنگل کے جانور اس پر ہنسے نہیں، بلکہ انہوں نے ڈنکی کی سچائی میں اس کا درد دیکھا، اور پہلی بار اسے تانوں کے بجائے سچی ہمدردی اور مہربانی ملی۔ انہوں نے ڈنکی کو سمجھایا کہ اصل طاقت شیر کی کھال میں نہیں، بلکہ تمہاری محنت میں ہے۔ اصل بہادری دہاڑنے میں نہیں، بلکہ سچ بولنے میں ہے۔ اور تمہاری ایمانداری اور مہربانی، یہ وہ خوبیاں ہیں جنہیں کسی بھیس کی ضرورت نہیں۔ اس ایک لمحے نے ڈنکی کو بدل دیا، اور وہ فارم کی طرف واپس چل پڑا، اس بار ڈر کر یا چھپ کر نہیں، بلکہ فخر سے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔
اور کمال تو یہ ہوا کہ جب ڈنکی نے خود کو قبول کیا تو دنیا نے بھی اسے قبول کر لیا۔ فارم پہنچنے پر کسان نے بھی اپنی غلطی مانی اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تم نے صرف بوجھ نہیں اٹھایا بلکہ میری بے حسی بھی برداشت کی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے، یہ کہ اصل عزت کسی اور کا نقاب پہننے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنی سچائی کو اپنانے سے ملتی ہے۔ ایک انسان کی اپنی اچھائی، اس کی محنت، اس کی ایمانداری، یہی اس کی اصل پہچان اور طاقت ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اسے اس پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ شیر کی کھال تو اتر جاتی ہے لیکن انسان کا اپنا کردار اور اس کی سچائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔